بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد وقال ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، اس وقت آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر کے اس مرحلے میں نجات پا گیا تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اور جو بندہ قبر کے مرحلے میں نجات نہیں پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ مشکل ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر تمام مناظر سے زیادہ خوفناک ہے۔ قبر کا منظر انتہائی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنا ہے۔ قبر کے بارے میں بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فقط ایک گڑھا نہیں ہے کہ جس میں مردے کو دفن کر دیا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر یا تو آنے والے کے لیے جنت کا منظر پیش کرتی ہے یا پھر آنے والے کے لیے جہنم کا دہ بن جاتی ہے۔ قبر صرف ایک حصی گڑھا نہیں ہے، یا جنت کا ایک منظر ہے یا پھر جہنم کا منظر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قبر روزانہ آواز لگاتی ہے انا بیت الغربت، میں پردیس کا گھر ہوں، انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر روزانہ یہ آواز لگاتی ہے، لیکن یہ آواز انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔
جب مردہ قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آتا ہے؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کو کہتی ہے مرحبا و اہلا، حدیث سے ثابت ہے مرحبا و اہلا، جس طرح ہم مہمان کے لیے کہتے اہلم و سہلم و مرحبا، اسی طرح قبر باقاعدہ مرنے والے کو خوش آمدید کہتی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے آنے پہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ پھر قبر اس بندے کو کہتی ہے کہ روئی زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے آپ تھے، آپ آج میرے اچھے سلوک کا خود مشاہدہ کر لیں گے۔ تو قبر تسلی دیتی ہے، مرحبا کہتی ہے کہ آپ میرے اچھے سلوک کا خود وہ مشاہدہ کر لیں گے۔ فرمایا کہ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا، اور وہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے تا حد نگاہ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اور اسی قبر میں اس کے لیے جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قبر اس بندے کو مرحبا کہتی ہے، اور اگر مردہ فاسق فاجر ہے یا کافر ہے تو قبر کہتی ہے لا مرحبا و اہلا، نہ تیرے لیے مرحبا ہے نہ تیرے لیے خوش آمدید ہے۔ روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تو تھا، اس لیے آج تو میرے برے سلوک کا خود مشاہدہ کر لے گا۔ چنانچہ قبر پہلے سے لا مرحبا کہہ دیتی ہے۔ یہ پہلا پیغام ہوتا ہے اس بندے کے لیے عالم آخرت میں سے کہ آگے کا معاملہ بہت پریشان کن اور خطرناک ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ نکیر منکر کا آنا ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور دفنانے والے ابھی چل پڑتے ہیں، دور نہیں گئے ہوتے، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ بندہ وہ چلنے والوں کے جوتیوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، أَتَاهُ مَلَكَانِ، کہ دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی دفنانے والے بس روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے جوتیوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے مہلت نہیں دیتے، پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے۔ سوال و جواب کیا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ یہ مردہ جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ لا يسمع قرع نعالہم، جوتیوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے جو غزوہ بدر کے بارے میں مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں وہ جو کافر قتل ہو چکے تھے ان میں سے 24 بڑے بڑے سرداران کو ایک ویران کنویں کے اندر پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بدر کے میدان میں ٹھہرے رہے، اور بدر کے میدان میں ٹھہرنا یہ کافروں کے لیے خاموش پیغام تھا کہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں، اگر تمہارا کوئی شوق باقی ہے تو دوبارہ آ جاؤ۔ 3 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ 3 دن کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف روانگی کرنی تھی
تو اسی کنویں کے کنارے پہ پہنچ گئے جس کنویں کے اندر کافروں کے مردار لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، یا ابا جہل بن ہشام، یا عتبہ بن ربیعہ، ویا شیبہ، ویا ولید بن العتبہ، ویا عتبہ بن ابی معیط، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، یہ بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے۔ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فقد وجدت ما وعدنی ربی حقا، رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے وعدہ سچا پایا، گویا کہ وہ ہو گیا جو رب نے کہا تھا۔ رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سچا ثابت ہو گیا۔ اب جب یہ مردوں کو خطاب کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، هل تکلم من اجساد لا ارواح لها، اللہ کے نبی یہ تو مردے ہیں، لاشیں ہیں، ان میں روحیں ہی نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کیسے کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں جو ان سے بات کر رہا ہوں تم لوگ ان مردوں سے بہتر سننے والے نہیں ہو، یعنی یہ مردے تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اب حدیث دلالت کرتی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، مردوں کو سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو مردوں کو خطاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے سنتے ہیں، سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یمر علی قبر اخیہ المسلم فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے، پھر یہ گزرنے والا سلام کرتا ہے، قبر کے اندر والا بندہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو سلام کا جواب دیتا ہے، جواب تب دے گا نا جب پہلے سلام سنا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور یہ تو میرے بھائی میں نے صرف 4 دلیلیں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں اسی بات پہ دلالت کرنے والی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، جبکہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زندہ بھی نہیں سنتے۔ ہاں، کسی نے پوچھا کہ مردے سنتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے، آپ مردوں کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ امت میں کافی گرم چلا آ رہا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ حق نہیں رکھتا کہ اس کے بارے میں شدت اور سختی اختیار کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اب کا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے، وہ نہیں مانتی تھی کہ مردے سنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ جس میں حضرات صحابہ کرام کا اختلاف ہو جائے، پھر اس میں بعد والے شدت اختیار کرتے ہیں، یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور جو مردوں کے سماع کے قائل نہیں ہیں وہ غلطی پر ہیں،
اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ وہ غلطی پر ہیں تو گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غلطی پر تھی. ظاہری بات ہے کہ خطرے والی بات ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ گمراہ ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی تو قول یہی تھا کہ مردے سنتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی گمراہ کہہ دیا. لہٰذا یہ تو خطرے والی بات ہے. تو وہ مسئلہ جس میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو، اس میں شدت اختیار کرنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، یہ انتہائی حساس اور نازک معاملہ بن جاتا ہے. بلکہ بندہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ فرما رہی تھی کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ وہ دلائل زیادہ بھاری ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ مردے نہیں سنتے، اور ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، باقاعدہ قرآن میں آیا ہوا ہے. تاہم ان آیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں آیات میں جو سماع کا لفظ آیا ہوا ہے یا سننے کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہاں سننے سے مراد عمل کرنا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کئی مرتبہ یہ بات سمجھا چکا ہوں لیکن تم میری بات سنتے نہیں ہو. حالانکہ وہ سنتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے. تو عمل نہ کرنے کو نہ سننے سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ میری بات سنی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے سنی ہوتی ہے، عمل نہیں کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے. مردوں سے مراد کافر ہیں. گویا کہ کافر لوگ آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے. تو عمل نہ کرنا، اس کے لیے نہ سننے کا لفظ استعمال کیا ہے. یوں گویا کہ توجیہ کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ اتنا شدت والا نہیں ہے، تاہم حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ وہ مردہ ابھی جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. یہ فرشتے جو دو آتے ہیں یہ سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک فرشتے کا نام نکیر ہے اور دوسرے کا نام منکر ہے. یہ نکیر اور منکر کا معنی یہ ہے کہ یہ نامانوس فرشتے ہوتے ہیں. بندہ فرشتوں کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، اجنبی فرشتے، غیر معروف فرشتے ہوتے ہیں، نامانوس ہوتا ہے بندہ. اچھا، اب ایک قول تو یہ ہے کہ ہر میت کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ نکیر منکر ہوتے ہیں، جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، وہ بندہ جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، خوفناک شکل کے ہوتے ہیں، ان کو نکیر منکر کہا جاتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ اچھی شکل میں ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ بہت پیار محبت والا ہوتا ہے، مانوس کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بشیر مبشر کہا جاتا ہے. تو گویا کہ نکیر منکر وہ فرشتے ہوتے ہیں جو فاسق فاجر لوگوں کے پاس آتے ہیں، بشیر مبشر وہ فرشتے ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں. اور یہ جو قبر میں فرشتے سوال و جواب کریں گے یہ بہت مشکل امتحان ہے. اتنا مشکل امتحان ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم قریبا من فتنة المسیح الدجال. تم سے قبروں میں امتحان لیا جائے گا اور یہ امتحان دجال کے فتنے کے قریب کا امتحان ہوگا. یعنی دجال کا فتنہ جتنا شدید ہے، جتنا خطرناک ہے، قبر کا یہ امتحان اتنا ہی زیادہ حساس اور خطرناک ہوگا. تو یہ قبر کا سوال و جواب یہ کوئی آسان نہیں ہے.
ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو دنیا میں نیکی تقوی والی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ ان کو یاد ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی ان کو اللہ یاد ہوتا ہے، قبر میں بھی اللہ یاد ہوتا ہے۔ اور کسی بزرگ کے بارے میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، شاید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جب فرشتے آئے نکیر منکر سوال کرنے کے لیے تو پوچھا کہ مر ربو کا، تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم تو اوپر عرش سے آئے ہیں۔ کہتے تم عرش سے زمین تک آ گئے اور تم اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو زمین سے 2 گز نیچے آیا ہوں، تو میں کیسے رب کو بھول سکتا ہوں؟ تم اتنا اوپر سے نیچے آئے، اپنے رب کو یاد رکھا، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہوا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ مجھے جب فرشتوں نے کہا کہ مر ربو کا، میں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی تو اربوں کھربوں مخلوق ہے، اربوں کھربوں مخلوق میں سے اپنی ایک کمزور اور ضعیف بندی کو اللہ نہیں بھولا، میرا تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ ملا جامی کے جو مصنف ہیں عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے فرشتوں نے کہا کہ مر ربو کا، میں نے کہا مر ربو کا۔ وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں مر ربو کا، میں نے کہا مر ربو کا۔ وہ حیران تھے کہ عجیب بات کرتے ہو، ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں، تم مجھ سے ہم سے سوال پوچھتے ہو۔ تو جواب دیا کہ تم من استفہامیہ استعمال کرتے ہو، میں من موصولہ استعمال کرتا ہوں۔ قبر کے اندر بھی صرف و نحو کی قواعد ان کو سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے کہ مر ربو کا، من استفہامیہ، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ مر ربو کا، جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ تو قبر کے اندر بھی ان کو نحو کی موصولہ اور استفہامیہ کے سلسلے ان کو یاد تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ مرحلہ بہت سخت ہے، دجال کا فتنہ جتنا خطرناک ہے اس کے قریب قریب کے خطرناک کا یہ امتحان ہے۔ اچھا، فرشتے آتے ہیں، نکیر منکر ہوتے ہیں، فرمایا حضور نے اسودانے، چہرے کالے ہوتے ہیں، ازرقانے، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، اصواتہما کالرعد القاصف، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بادلوں کی گرجنے کی آواز آتی ہے، وہ فرشتوں کی آواز اس قدر گرجدار ہوگی، صورت ڈراؤنی، آواز اتنی خوفناک ہوگی جس طرح کے بادل آپس میں گرجتے ہیں۔ فَيُجْلِسَانِهِ، فرشتے اس بندے کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب بندہ نیک ہے، فرمایا کہ فَيَجْلِسُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْغُوبٍ، وہ بندہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی خوف زدہ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بندہ قبر میں بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے سورج متشکل کر دیا جاتا ہے، جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو یمسح عینیہ، یہ اپنی آنکھوں کو مل رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دعونی اصلی، دعونی اصلی، میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، فرشتے یہاں سے پہچان لیں گے کہ بندہ کس سوچ اور کس ذہن کا مالک ہے اور کیا اعمال کر کے آیا ہے، تو فرشتوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، انداز بھی بدل جاتا ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے قبر میں سورج ایسا متشکل کر دیا جاتا ہے، مثلت لہ الشمس عند غروبها۔ پھر فرشتے 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں رب کو یاد رکھا تو قبر میں بھی رب یاد ہوگا، اور جس نے دنیا میں رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، وابستگی نہیں رہی، جس نے دکان کو رب بنایا تھا،
یعنی دکان کی خاطر رب کو ناراض کرتا رہا، جس نے فیکٹری اور زمین کو رب بنایا تھا اس کی خاطر رب کو ناراض کر لیا، جس نے کسی انسان کو اپنا رب بنایا تھا اور اس کی خاطر رب کو ناراض کیا تھا تو گویا کہ اس کا رب تو کوئی اور تھا، تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن جس نے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا وہ جواب دے دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اگلا سوال، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اب دنیا میں تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن قبر میں تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے وہی زندگی سامنے آئے گی۔ جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ کہہ دے گا، بے ساختہ کہہ دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اگلا سوال ہوگا، ما تقولو فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس آدمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو فرشتے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ جاءنا بالبینات، قرأنا کتاب اللہ وجاءنا بالبینات، ہم نے کتاب اللہ پڑھی، کتاب اللہ میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ نے ہمارے سامنے معجزات دکھائے تھے، اس لیے واضح دلائل لے کے آیا تھا، اس لیے میں یقین کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ ہیں۔ اب یہ 3 سوالات وہ ہوں گے اور 3 سوالات کے جوابات دے گا۔ پھر اوپر سے آواز آئے گی، صدق عبدی، میرا بندہ پاس ہو گیا، میرا بندہ پاس ہو گیا، صحیح صحیح جوابات دیے ہیں۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت سے بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت سے اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، پھر جنت سے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، جنت سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قبر تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس دوران اس بندے کے سامنے ایک اور نوجوان نمودار ہو جاتا ہے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس پہنا ہوا اور خوشبو لگائی ہوئی، وہ بندہ سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابشر بخیر یومک الذی یسرک، بشارت سن لو، یہ آپ کے لیے بہترین دن ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو یہ بندہ پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا اتنا خوبصورت چہرہ، یہ چہرہ تو کسی خیر والے آدمی کا ہو سکتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انا عملک الصالح، میں آپ کا نیک عمل ہوں، آپ کا نیک عمل متشکل ہو کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو جب یہ بندہ دیکھے گا میرا نیک عمل میرے سامنے ہے، مجھے بشارت دی گئی، تو بندہ فوراً بولنا شروع کر دے گا، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے، تاکہ مجھے جلدی اپنے نیک اعمال کا بدلہ مل جائے۔ خوشی خوشی قیامت کے واقعہ ہونے کی دعائیں مانگنا شروع کر دے گا۔ اور جو بندہ فاسق فاجر ہوگا، فرشتے جب اس سے بات کریں گے تو یہ فرشتے پوچھیں گے، جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ فزغا مشغوبا، گھبرایا ہوا پریشان حالت میں ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک، وہ کہے گا ہا لا ادری لا ادری، قلت ما یقول الناس، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، لوگ جو باتیں کرتے تھے میں وہی باتیں کرتا تھا، میڈیا کی باتیں میں بھی ہر کسی کو کرتا رہتا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، ہا لا ادری قلت ما یقول الناس، لوگ جو باتیں کرتے تھے میں وہی باتیں کرتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر وہ کہے گا ہا لا ادری قلت ما یقول الناس۔ اوپر سے آواز آئے گی، کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا، غلط بولا اس نے، لہذا فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا من النار،
जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम का बिस्तर इसके लिए बिछा दो, जहन्नम की तरफ से एक खिड़की या दरवाजा खोल दो, फयअतीहि मिन हर्रिहा व सुमूमिहा, जहन्नम से गर्म लू आएगी, गर्मी आएगी, गोया कि कब्र उसके लिए जहन्नम का नमूना बन जाएगी। ये जो नेक बंदा है, जब उसको कहा जाएगा कि जब उसके बारे में ऐलान होगा कि सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सही जवाब दिया है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत का लिबास ले आओ, तो वो बंदा कहेगा दऊनी अर्जिउ इला अहली फउबश्शिरुहु, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर वालों के पास जाता हूं, मैं उनको बता देता हूं कि मैं खैरियत से हूं, मैं खुश हूं। जब कोई बंदा फौत होता है, कब्र में वो देखता है कि मेरे साथ अच्छा सलूक हो रहा है, तो उसकी ये चाहत होती है कि मेरे घर वालों को इत्तला मिल जाए, मेरे घर वालों को पता चल जाए, ये इसकी चाहत होती है। सूरत यासीन में वो नेक आदमी का तज़किरा मौजूद है। जब उस नेक आदमी को शहीद कर दिया गया, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, आगे आता है कि काला या लैत कौमी यअलमून बिमा गफर अली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। जब उनको शहीद कर दिया गया तो उनकी ये तमन्ना थी कि काश मेरे घर वालों को, मेरी कौम को पता चल जाए, बिमा गफर अली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन, कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत भी कर दी, अल्लाह ने मुझे मुअज़्ज़ज़ भी बना दिया। तो मरने वाले की ये चाहत होती है कि मैं पीछे घर वालों को इत्तला दे दूं। वो बि'r मऊना, ग़ज़वा बि'r मऊना में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा किराम को भेजा था और उन 70 सहाबा किराम को शहीद कर दिया गया, तो उनकी ये दुआ थी कि अल्लाहुम्मा अख़बिर अन्ना कौमना बिअन लकीना रब्बना फरज़िया अन्ना व अर्ज़ाना, ऐ अल्लाह हमारी कौम को हमारी तरफ से खबर दे दे, हमारी कौम को हमारी तरफ से खबर दे दे कि हमने अपने रब से मुलाकात कर ली, रब हमसे राजी हुआ, हम रब से राजी हुए। तो शुहदा की ये चाहत थी कि हमारी कौम को इत्तला मिल जाए, फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी। तो मरने वाला ये चाहता है कि मैं अपने घर वालों को इत्तला दे दूं, लेकिन जब वो ये कहेगा कि दऊनी अर्जिउ इला अहली फउख़बिरहुम, मैं उनको खबर दे दूं, तो उनको कहा जाएगा नम सालिहा, वापस लौटना भी नहीं है, मोबाइल फोन भी काम नहीं करता, लिहाजा नम सालिहा, आराम से सो जा, बस अब आप आराम कर ले। ये चंद एक मराहिल होते हैं। फिर जो नेक लोग होते हैं उनको कब्र में फिर क़ियामत की सुबह तक ये जन्नत की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, कब्र में उनको सुकून होता है। जो शुहदा होते हैं उनको तो बाकायदा कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है, खाना पीना भी उनको फराहम किया जाता है। ये तो उन लोगों का मामला है जो कि नेक होते हैं, और जो फासिक फाजिर होते हैं उनको कब्र का अजाब होता है। अजाब किस नौइयत का होता है और वो कौन से आमाल हैं जो कब्र के अजाब से मुर्दे को बचाते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में पे अगले दर्स में बात की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात को मालूम है आज जुम्मा है, तो एक तो जुम्मे